السلام علیکم، میں ہوں ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ارسلانز ٹی وی۔ اسلامی سال کا 9واں مہینہ رمضان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رمضان کے لفظی معنی جلسنا، سخت گرم ہونا، گرمی یا تپش ہے۔ رمضان میں چونکہ روزہ دار بھوک اور پیاس کی حدت اور شدت محسوس کرتا ہے، اس لیے اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ رمضان اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ اس مہینے میں مسلمان طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے خود کو روک دیتے ہیں۔ اس مہینے کے بارے میں بہت سے حقائق ہیں، آج ہم ان کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم، رینڈم فیکٹ اراؤنڈ دا ورلڈ کے پارٹ 9 میں خوش آمدید۔ اس سیریز میں ہم بات کریں گے دنیا بھر سے عجیب و غریب باتوں کے بارے میں۔ قومیت، نسل یا رنگ سے قطع نظر پوری دنیا کے مسلمان رمضان کے ایک پورے مہینے کے روزے میں شریک ہوتے ہیں۔ روزہ اسلام کے 5 بنیادی اصولوں میں سے چوتھا ستون ہے۔ رمضان کے مہینے میں صوم یا روزہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسلام کی مقدس کتاب قرآن کی پہلی آیات اسی مہینہ میں نازل ہوئی۔ رمضان کا اصل مقصد نفس کو قابو میں رکھنا اور غریبوں کے دکھ کو سمجھنا ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص روزہ، نماز اور صدقات کے ذریعے جسم اور دماغ کو پاک کر سکتا ہے۔ شمسی اور قمری سال میں دونوں کی تعداد میں فرق ہوتا ہے، اس لیے رمضان کا آغاز ہر سال 11 سے 12 دن پہلے ہوتا ہے۔ اسی طرح رمضان سارے سال میں گھومتا رہتا ہے۔ رمضان المبارک کے بارے میں مسلمانوں کو نہ صرف کھانے پینے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ برا بولنے سے، سگریٹ نوشی سے، شراب پینے سے، لڑنے یا جھگڑنے سے، اس کے علاوہ جنسی تعلقات سے بھی سختی سے منع کیا گیا ہے۔ ان کاموں کی بجائے قرآن پاک اور صلاۃ میں وقت گزارا جاتا ہے۔ بچوں کو بلوغت تک پہنچنے تک روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر رمضان المبارک کے دوران کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو روزہ رمضان کے بعد بھی رکھ سکتا ہے۔ روزے کے متعدد فوائد ہیں جن کی تصدیق جدید سائنس نے بھی کی ہے۔ یہ جسم کو ریکور کرتا ہے، نظام ہاضمہ کو آرام دیتا ہے، سوزش کو ختم کرتا ہے، بلڈ شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، دماغ کو بوسٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کم کھایا جائے تو ویٹ بھی لاس ہوتا ہے۔ رمضان پوری دنیا میں بڑے پیمانے پر کمرشل بن گیا ہے۔ اس کے لیے بہت سے اشتہارات بنائے جاتے ہیں اور رات کو طرح طرح کے کھانے بنائے جاتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر کاروبار میں ہاتھوں ہاتھ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس ماہ کے دوران مسلمان لوگوں میں صدقہ کرنے کا عمل بڑھ جاتا ہے، جس کے لیے مسلمان صدقہ یا زکوٰۃ جو کہ فرض ہے کے ذریعے صدقہ دیتے ہیں۔ باقی مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں مسلمان زیادہ صدقات دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کے دوران ہر شام خصوصی نماز یعنی نماز تراویح ادا کی جاتی ہے۔ تراویح کے اندر اکثر مقامات پر قرآن خوانی کی جاتی ہے، جو کہ 1 گھنٹہ یا اس سے زیادہ وقت تک جاری رہتی ہے۔ بہت سے ممالک اپنے ملازمین کو آسانی فراہم کرنے کے لیے رمضان المبارک کے دوران اپنے اوقات میں کمی کر دیتے ہیں، جیسے کہ برادر اسلامی ملک سعودی عرب میں رمضان المبارک میں دن کو بہت کم کام کیا جاتا ہے۔ ایک مشہور خیال ہے کہ رمضان میں وزن کو کم کیا جا سکتا ہے اگر خیال سے کھایا جائے، مگر خیال نہ کیا جائے تو یہ وزن میں اضافہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہر نعمت کو ہم استعمال کرتے ہیں، تو یہ عام دنوں میں سے زیادہ ہم کھا کر اپنا وزن بڑھا بھی سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں غیر مسلم بھی رمضان کی بابرکت مہینے میں مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کرنے کے لیے افطاری کا اہتمام کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو بہت سی معلومات ملی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے احباب سے ضرور شیئر کیجئے گا۔ اب میں ملتا ہوں کسی نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔